بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، دنیا میں سب سے قیمتی اثاثہ انسان کی عمر ہے۔ اگر انسان نے اس کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا تو یہ تجارت اس کے لیے نہایت ہی مفید ہے، اور اگر اسے فسق و فجور میں ضائع کر دیا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ شخص دانش مند ہے جو اللہ تعالیٰ کے حساب لینے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لے اور اپنے گناہوں سے ڈر جائے، قبل اس کے کہ وہ گناہ ہی اسے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیں۔ آج کا موضوع نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور انسان جس حالت میں زندگی بسر کرتا ہے اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور جس حالت میں انسان کی موت واقع ہوگی اسی حالت میں وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا۔ برے خاتمے سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے قریب آدمی پر برے خیالات کا غلبہ ہو اور وہ شکوک و شبہات اور انکار و نافرمانی کے ساتھ دنیا سے چمٹا رہے، اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایسے اعمال پر ہو جو اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کا سزاوار بنا دیں۔ برا خاتمہ ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جو اپنے ظاہر کو درست کرتا ہے اور اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ برا انجام تو ایسے شخص کے لیے ہے جس کے دل و دماغ میں فتور ہے اور وہ کبائر پر اصرار کرنے والا اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے۔ بسا اوقات اس پر اس چیز کا غلبہ اس قدر ہو جاتا ہے کہ اسے توبہ سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے۔ شیطان اسے صدمے کے وقت گمراہ کر دیتا اور دہشت کے وقت اسے اچک لیتا ہے۔ برے خاتمے کے تمام اسباب کو تفصیل کے ساتھ تو بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن ہم ان تمام اسباب کی طرف ایک اشارہ کر دیتے ہیں۔ بدعات میں پڑنے کی وجہ سے شکوک اور انکار کا شکار ہونا، توبہ کرنے میں کوتاہی اور غفلت کرنا۔ ہر انسان پر ہر لمحے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار جس کے ساتھ وہ لوگوں پر حملہ آور ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، ابھی بڑی لمبی عمر باقی ہے۔ اس طرح وہ نافرمان لوگوں کے دلوں میں توبہ سے غفلت ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو نے اب توبہ کر لی اور پھر کوئی گناہ کا ارتکاب کیا تو تیری توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور تو جہنمی بن جائے گا۔ لمبی امیدیں اکثر لوگوں کی بدبختی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں اور وہ انہیں یہ یقین دلاتا رہتا ہے کہ ان کی عمر بڑی لمبی ہے، بہت سال آنے والے ہیں، ابھی تو جوانی کی عمر ہے، اور اسی عمر میں دنیا کی رنگینیاں اور بہاریں دیکھی جاتی ہیں۔ اپنے نفس کو خوب منمانی کرنے دے اور عبادت و ریاضت کر کے ابھی سے اس پر سختی نہ کر۔ انسان کو توبہ سے محروم رکھنے کے لیے اس طرح کے کئی اور بھی شیطانی مکر و فریب ہوتے ہیں۔ عقل مند مومن وہ ہے جو ہر وقت اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور برے خاتمے سے ڈرتا رہتا ہے۔ برائی سے محبت کرنا اور اسے عادت بنا لینا۔ جب انسان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کی سوچ پر حاوی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آدمی قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں تاکہ دنیا سے جاتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، لیکن اس کی برائیاں اس پر غلبہ پا لیتی ہیں اور وہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کے برے خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں۔ خودکشی مسلمانوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اپنے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اور اگر وہ جزا فضا کرے اور زندگی سے تنگ آ جائے اور بیماریوں، مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خودکشی کی راہ اختیار کرے تو ایسے آدمی نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کے غضب کو پکارا اور بلا وجہ اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے آپ کو پھانسی دے گا اسے جہنم میں پھانسی دی جائے گی، اور جو اپنے آپ کو نیزے مار کر ختم کرے گا اسے جہنم میں نیزے مارے جائیں گے۔ رسول اللہ نے اپنی دعاؤں میں اچانک آنے والی موت سے بھی پناہ مانگی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مکان یا دیوار مجھ پر آ گرے یا کسی بلند مقام سے گر پڑوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں غرق ہونے سے،
جلنے سے یا ازحد بوڑھا ہو جانے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے میں تیرے راستے میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مروں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کیفیت سے کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے مجھے موت آئے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا سرپرست ہے، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ہم برکات میں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرے اور ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرمائے، بے شک وہی دینے والا ہے۔ آمین۔